مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا. پہلا انسان تخلیق کیا تو اسے نبوت سے سرفراز کر دیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسانیت کو کسی بھی لمحے بے توفیق نہیں چھوڑا جائے گا، کسی بھی لمحے اسے ہدایت کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا. اور نیا نبی اور رسول آ گیا جس نے آ کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. یوں یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو یہاں رب العالمین نے اپنا قانون اور ضابطہ تبدیل کر دیا. یہاں پر آپ کے مخاطبین کوئی خاص لوگ نہیں تھے، خاص قوم نہیں تھی، بلکہ قرآن کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ خود ارشاد فرمائیے، اپنی زبان مبارک سے اعلان کیجئے، قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کو. اب یہاں کوئی خاص قوم نہیں رہی، خاص نسل نہیں رہی. صرف مکے کے رسول بن کر نہیں آئے، صرف مدینے کے رسول بن کر نہیں آئے، صرف عرب کے رسول بن کر نہیں آئے، آپ پوری کائنات کے رسول بن کر آئے. آپ کی نبوت و رسالت تمام کائنات پر جاری ہے. بلکہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے خود فرمایا میری نبوت رسالت کو اگر دیکھنا ہو کہاں کہاں ہے تو فرمایا تمہارے ذہنوں میں حکومتیں آتی ہیں کہ حکومت ہوتی ہے جس کے جو اپنی کیبنٹ بناتے ہیں، وزیر بناتے ہیں. سنو میری حکومت کہاں تک ہے. فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں، جبریل اور میکائیل، 2 وزیر زمین پر ہیں، ابو بکر اور عمر. بتا دیا کہ زمین بھی میری نبوت کے تحت ہے، آسمان بھی میری نبوت کے تحت ہے کہ وہاں بھی میری وزیر کام کر رہے ہیں. تو آپ کی رسالت عالمگیر رسالت بن کر آئی. قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور عالم علماء بحث کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ 2 4 5 عالم ہوں گے. علماء کہتے ہیں ہر عالم کے اندر اور ان گنت عالم ہیں، اور رب کہتا ہے جتنے بھی عالم پیدا کیے گئے ہیں ہر عالم کا رسول میرا نبی بن کر آیا. رحمت ان کی آئی ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود. جہاں جہاں بھی رب کی ربوبیت ہے وہاں میرے نبی کی رسالت جاری ہے. تو آپ کا دائرہ محدود نہیں رہا. پھر دوسرا، پہلے نبی محدود وقت کے لیے آتے رہے، یہاں محدودیت کو ختم کر دیا گیا. آپ کی رسالت پھیلا دی گئی. فرمایا میں قیامت تک رسول بن کر آیا ہوں، بلکہ قیامت کیا، ارے زمین کے نیچے بھی انہی کی رسالت کام آتی ہے، حشر بھی انہی کی رسالت کے تحت چلے گا. جہاں ہر نبی اپنی امت کو کہہ رہا ہوگا اذهبوا الی غیری، جو امتیں ان نبیوں پر ایمان رکھتی تھیں، جو امتیں اپنے نبیوں پر ایمان رکھ کر مسلمان بنی، وہ اپنی امتوں کو کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس.
اپنی امت آئی ہے، لیکن نبی کہہ رہا ہے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی طرف۔ اس عالم میں، حشر کے میدان میں اگر کسی وجود کے لب پر انا لہا ہوگا تو وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حشر بھی انہی کی نبوت اور رسالت کے تحت ہے۔ تو بتا دیا یہ رسالت محدود رسالت نہیں ہے، یہ لامحدود رسالت لے کر آئے ہیں، آپ عالمگیر رسول بن کر آئے ہیں۔ اس لیے اب دنیا میں جو آخری انسان بھی آئے گا وہ رسالت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بن کر آئے گا۔ لیکن دوسری طرف جب انسان دیکھتا ہے تو بظاہر 63 سالہ زندگی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، 63 برس اس دنیا میں بسر کیے، جن میں سے 23 سال فقط اعلان نبوت کے بعد کے ہیں۔ 23 سال آپ نے نبوت کا پیغام پہنچایا، 63 سال عمر پائی ہے۔ بظاہر وہ دنیا سے چلے گئے، روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، تو کیا پیغام رک گیا آپ کا؟ پہلے نبی جاتے تھے، ایک اور نبی آ کر پیغام پہنچاتا تھا، اب یہ سلسلہ تو نبوت کا بند کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ سے برملا کہا، فرمایا ہمارے رسولوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک عمارت ہو، فرمایا ایک عمارت عالی شان تعمیر کی جائے، اس عمارت میں ایک پتھر رہ جائے لگانے والا، لوگ تعجب کا اظہار کریں کہ عمارت تو بہت خوبصورت ہے، یہ ایک جگہ پر ابھی پتھر لگنے والا ہے، تو فرمایا اس جگہ وہ پتھر لگا دیا جائے تو عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ فرمایا سنو، نبوت کی عمارت کا وہ آخری پتھر میں بن کر آیا۔ اب عمارت میں کوئی اور گنجائش نہیں اس میں کسی نبی اور رسول کی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال، میں نبیوں کے اختتام کرنے والا بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو پیغام کیسے پہنچے گا؟ خود سرکار نے ارشاد فرما دیا، فرمایا گھبراؤ نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم رسولوں کی وراثت تو علماء کے پاس ہوتی ہے، نبیوں کے وارث وہ ہوتے ہیں۔ نبی جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتا، نبی مال و دولت کا وارث چھوڑ کر نہیں جاتا، نبی علم کا وارث چھوڑ کر جاتا ہے۔ جو اس علم سے فیض حاصل کرتا ہے وہ نبی کا وارث بن کر آگے پھیلاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس علم بے کنار سے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اخذ کیا، علم لیا، اور پھر آگے اگلی نسل کو منتقل کیا۔ ایک ایک صحابی کے پڑھ لیجئے حالات، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو پوچھتے تھے، ایک ایک چیز کی وضاحت لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما دیا، فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، ارے میں تو شہر علم ہوں، اور اس شہر علم میں آنا ہے تو دروازہ مولا علی ہے۔ علم کے شہر میں آنے کے لیے مولا علی کے باب علم سے گزرنا پڑے گا تمہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے خواب صحابہ اکرام کو سنائی، فرمایا میں نے خواب دیکھی ہے۔ صحابہ بڑے مشتاق ہو کر سن رہے ہیں، کہا میں نے خواب دیکھی، لوگ آ رہے ہیں، کسی کے سینے تک قمیض ہے، کسی کے پیٹ تک قمیض ہے، کسی کی ناف تک قمیض ہے، کسی کے گھٹنوں تک قمیض ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا عمر بھی آ رہے ہیں، میرا عمر آ رہا ہے، اور اس حالت میں آ رہا ہے کہ اتنا لمبا چوگا پہنا ہوا ہے کہ زمین پر گھسڑتا ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی فرما دیجئے۔ فرمایا یہ علم ہے، اللہ نے ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق دیا۔ عمر کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ دو لوگوں کو فیض دیتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک ایک صحابی پر قربان جائیں، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ صرف زوجہ محترمہ ہی نہیں ہیں، ام المومنین ہی نہیں ہیں، وہ ایک محدثہ بھی ہیں، ایک فقیہہ بھی ہیں، ایک عالمہ بھی ہیں، ایک حافظہ بھی ہیں۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ ام المومنین کے دروازے کے باہر پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ دروازے کے پیچھے بیٹھے پردے کے پیچھے سے ان سے علم لیا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے۔ جو مشکل سے مشکل مرحلہ آتا، مشکل آتی، دروازہ نبوت پر جاتے، ام المومنین کے سامنے سوال رکھا جاتا، اور روایت کہتی ہے ام المومنین لمحوں میں اس کا جواب عطا کر دے۔ یہ شان ہے، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں کہ جنہیں ابھی چھوٹی عمر کے تھے،
بعض روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا تو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، یہ بھی روایت موجود ہے، بلوغت کو نہیں پہنچے تھے. آپ نے ایک دن حضرت ابن عباس کو بلایا، قریب بلایا، بعض روایت کہتی سینے سے لگایا، ہاتھ اٹھا لیے اور کہا یا اللہ میرے اس بیٹے کو دین کا علم عطا کر دے. دین کے علم کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی حضرت ابن عباس کے لیے. اسی لیے آج تو انہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے. جتنے سیرت تفسیر لکھنے والے ہیں، قرآن پر کام کرنے والے ہیں، ان سب کے سردار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھ لیجئے، زہد و تقوی میں، علم میں ان کا شمار. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعض روایت کہتی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بانجے لگتے تھے، اس لیے گھر بھی آنا جانا تھا. کہتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. آج جو ہم جس فقہ پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور ان کی فقہ حنفی پر دنیا کی اکثریت عمل کر رہی ہے، وہ سارے کا سارا فیض حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملا. فقہ حنفی کی اساس اور بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم پر ہے. تو یہ علم کے وہ چشمے ہیں جو پھوٹے ہیں، ان سے آگے علم منتقل ہوتا رہا. قربان جائیں کبھی امام اعظم جیسا عالم دنیا میں ہوگا کہ جن کے بارے میں کہا گیا، میرے سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک ایسا شخص اٹھے گا کہ اگر علم سریا پر بھی پہنچ گیا تو وہاں سے لے کر آ جائے گا. اور امام شافعی نے کہا امام اعظم کو اتنا علم عطا کیا اللہ نے، وہ سمجھ اور بوجھ عطا کی، وہ دلائل دیے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں اگر اس ستون کو، اشارہ کیا مسجد کے، فرمایا اگر اس ستون کو امام اعظم سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو لوگوں یاد رکھنا وہ ثابت کر کے رہیں گے. اتنے دلائل ان کے پاس ہیں، اتنا علم ان کے پاس ہے کہ اس پتھر کے ستون کو وہ سونے کا ثابت کر دیں گے. ایسے ایسے جید علماء. کہیں امام مالک نظر آتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں 50 سال درس حدیث دے رہے ہیں. کہیں امام شافعی نظر آتے ہیں اور کہیں وہ عظیم جرت و کردار، جرت والا مجاہد حضرت امام احمد بن حنبل کہ ظلم بھی ہوا لیکن حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے. علماء دین لے کر پھیلے ہیں دنیا میں. اور یہ ذہن میں رکھیے، میں داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کی کتاب کے حوالے سے بات کروں گا. کشف المحجوب میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم وہ صوفی نہ ہو اور ایک صوفی عالم نہ ہو. کہتے ہیں ہر عالم صحیح عالم ہو. اور یہ ذہن میں رکھیں عالم ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. جسے قرآن کا علم آتا ہو، حدیث کا علم آتا ہو، جسے سیرت کا علم آتا ہو، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ پر جس کی نظر ہو، جسے دنیا کے مروجہ علوم پر جس کی نظر ہو، اسے عالم کہا جاتا ہے. آپ اس معیار پر پرکھیے ایک ایک وجود کو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لیجئے. ہم نے تو انہیں کچھ اور بنا کر پیش کیا ہے. خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں 18 سال کی عمر میں بغداد آیا تھا، 51 سال کی عمر تک میں علم ہی حاصل کرتا رہا. درست و علمن حتی صرت کتبن. خود فرماتے ہیں اپنے قصیدہ میں، لوگوں میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ رب نے مجھے کتب بنا دیا. اپنی ولایت کی بنیاد علم پر رکھ رہے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ. اور داتا علی حجویری کیا کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں امام اعظم کے بارے میں، وہ کہتے ہیں اپنے دور کا سب سے بڑا صوفی دیکھنا ہو تو امام اعظم. عالم بھی سب سے بڑے ہیں، صوفی بھی سب سے بڑا ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے آپ جس بھی ہمارے بزرگ کو دیکھیں گے اس کے اندر علم بھی نظر آئے گا، اس کے اندر روحانیت بھی نظر آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں سے بے نیاز ہو، دونوں علوم اس کے اندر ہوتے ہیں پھر وہ کمال کو پہنچتا. کیوں؟ ارے ان کی نظر سرکار کے وجود پر ہوتی ہے. اخذ تو وہاں سے کرتے ہیں، سارا فیض تو وہاں سے لیتے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تھوڑا لیں اور تھوڑا چھوڑ دیں. ارے جب دریا جھوم کر اچھال رہا ہو اپنے اندر سے جواہرات تو پھر سمیٹا جاتا ہے، پھر چوائس نہیں ہوتی یہ لے لو یہ چھوڑ دو، پھر انسان دامن کو بھر لیتا ہے. بابا فرید پاک پتن والے کو دیکھ لیجیے آپ، کتنے بڑے عالم ہیں کہ خود
خواجہ نظام الدین اولیاء وارف المعارف میں لکھتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء فوائد الفوائد میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا صاحب روزانہ فجر کے بعد قرآن کا درس دیتے، ظہر کے بعد حدیث کا دیتے، اور فرماتے ہیں عصر کے بعد عوارف المعارف جو شیخ شہاب الدین سہروردی کی سب سے بڑی تصوف پر کتاب ہے، فرمایا اس کا سبق روزانہ دیا کرتے۔ یہ عالم ہیں، وقت کے صوفی بھی ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیجئے، کتنا بڑا صوفی ہے لیکن مجھ سے بڑا عالم نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے وہ صوفیہ، داتا علی اجمیری کو دیکھ لیجیے، ارے داتا علی اجمیری صرف ایک صوفی نہیں تھے، ان کی کتاب پڑھ لیجئے، کشف المحجوب جو ایک بندہ ایک دفعہ پڑھ لے، خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جسے پیر نہ مل رہا ہو، تلاش کر رہا ہو، رابطہ نہ ہو رہا ہو، وہ کہتے ہیں وہ کشف المحجوب کو خلوص سے پڑھ لے، اسے پیر مل جائے گا۔ علم کی انتہا ہے اس کتاب کے اندر۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ علماء لکھ کر نکلے دین کو، گلی گلی کریا کریا بستی بستی گئے، اپنے گھروں کو چھوڑا۔ داتا صاحب کہاں؟ غزنی کے رہنے والے تھے، وہاں سے نکلے ہیں، اجمیر سے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں سے؟ وہ بھی اپنا وطن چھوڑ کر اجمیر میں پہنچے ہیں، علاقوں کی پرواہ نہیں کی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جیلان کے رہنے والے ہیں، بغداد پہنچ گئے ہیں علم کی تلاش میں، دین پھیلانے کے لیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے وارث ہیں جو دین پھیلا رہے ہیں۔ انہی میں ایک چمکتا ہوا وجود، انہی میں ایک مہکتا ہوا پھول، جس کی بہاریں تا قیامت جاری رہیں گی، جس کی شادابی کبھی ماد نہیں ہو سکتی، جس کے دامن سے خوشبوئیں قیامت تک پھیلتی رہیں گی، وہ بریلی میں میرے اور آپ کے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ۔ یہ ذہن سے بات نکال دیجئے کہ ہم کسی جاہل کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے وہ صوفیاء ہیں جن کے علم کو لوگ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی مانتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں، وقت پیریڈ ذہن میں رکھیے اور اپنے گھروں میں بچوں پر نظر دوڑائیے، 13 سال 10 ماہ کی مدت میں جتنے مروجہ علوم تھے اعلیٰ حضرت نے سارے حاصل کر لیے، سارے علوم پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ اور اسی دن جس دن آپ کو سند فراغت ملی ہے، اعلیٰ حضرت نے پکڑ لیا، وہ کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئے، لکھنا شروع کر دیا، فتویٰ مکمل کیا، والد کی بارگاہ میں پیش کیا کہ ابا جان میں یہ اس کا جواب لکھا ہے۔ والد نے جواب پڑھا اور کہتے ہیں خوشی سے جم اٹھے اور اٹھ کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور کہا آج سے اس مسند پر، فتویٰ دینے کی مسند پر آج سے تم گامزن ہو، تم دیا کرو گے فتویٰ دینے کے اس منصب پر انہیں فائز کر دیا۔ ابھی 14 سال عمر نہیں ہوئی ہے۔ یہ عالم لوگ تھے، یہ کوئی جاہل لوگ نہیں تھے جنہوں نے ادھر ادھر سے سن کر چند باتیں پڑھی ہوں۔ اور آج ان کے سیرت نگار ان کے علوم کو لکھتے ہیں کون کون سا علم حاصل کیا ہے۔ آج تو 2 کتابیں، وہ بھی کسی کی لکھی ہوئی، 4 صفحے پڑھ کر اپنے آپ کو بڑا عالم کہنا شروع کر دیتا ہے۔ آؤ میں آپ کو اپنے امام کے بارے میں بتاؤں۔ یقین رکھو ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس کی مثل کوئی اور نہیں ہو سکتا، پورے یقین کے ساتھ اس پر اعتماد رکھو۔ 51 کے قریب علوم کو ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 51 علم امام صاحب کے پاس موجود ہے۔ 51 علوم، علم حدیث، علم فقہ، علم تصوف، علم سیرت، علم البیان، صرف، نحو، علم الکلام، علم العقائد، منطق، کون سا علم ہے جو اعلیٰ حضرت کے پاس نہیں تھا؟ اور کہتے ہیں ان میں سے 23 یا 30 کے قریب علوم ایسے تھے جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھے، اور باقی کے علوم وہ تھے جن کے بارے میں آپ کے خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں میں ابھی علم حاصل کر رہا تھا تو میں ایک دن بیٹھا علم العداد سیکھ رہا تھا۔ اب جانتے عدد ان کا بھی ایک علم ہے، علم العداد، کہتے میں اس پر غور کر رہا تھا حساب کتاب کے حوالے سے کہ میرے والد گرامی تشریف لے آئے، کہا
احمد رضا کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جان علم العادات سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جو باپ نے جواب دیا یہ کوئی صاحب نظر ہی کہہ سکتا ہے, صحیح صوفی کہہ سکتا ہے. کہا بیٹا ان کو بات چھوڑ دو, ابھی تم حدیث اور قرآن کی طرف توجہ کرو, یہ تو سرکار خود ہی عطا کر دیتے ہیں, یہ علوم تو سرکار خود ہی عطا کر دیتے ہیں. اور کیے یا نہ کہیے, پوچھئے ان کے سیرت نگاروں سے, کہتے ہیں کہ فلکیات کا اور علم الموقیت کا علم اتنا قوی تھا آپ کے پاس, یہ چاند ستاروں کا, سورج کی گردش کا, کہ رات کو ستارے کو دیکھ کر, دن کو سورج کو دیکھ کر وقت بتاتے تھے. اور علماء کہتے ہیں اس دور کہتے ہیں 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا, لوگ گھڑی سے ہی کر لیتے تھے. یہ علم لدنی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. یہ علم اسی کو ملتا ہے جس کا سینہ رب دین کے لیے کھول دیتا ہے, جس کے سینے کو اپنے دین کے لیے کھولا ہو اس پر سارے نظارے واہ کر دیتا ہے. وہ امام اعلی حضرت جن کو ہم مانتے ہیں. کہتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین ریاضی کے بہت بڑے پروفیسر تھے. اپنے زمانے کے اس دور کے ریاضی کا سب سے بڑا استاد کسی مسئلے میں الجھ گیا, بڑی کوشش کی, اس کا جواب نہ ملا. اپنی یونیورسٹی کے ریاضی کے اساتذہ کو بلایا کہ اس کو حل کرو, سب نے کوشش کی, جواب نہ آیا. پریشان ہوئے. کسی نے کہا جرمن میں ایک ماہر ہے, علم حساب اس کے پاس ہے. کہا وہاں جاتا ہوں. تیاری کرنے لگ گئے جرمن جانے کی. تو انہی کی یونیورسٹی کے دینیات کے پروفیسر, انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ سوال پھنس گیا ہے, جرمن جا رہا ہوں اس کا جواب لینے. تو انہوں نے کہا آپ میرے کہنے پر ایک دفعہ بریلی چلے جائیں, احمد رضا کے پاس چلے جائیں بریلی. انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو, یہاں بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے پڑھے اساتذہ جواب دے گئے, ایک مدرسے میں دور دراز کے چھوٹے سے محلے میں بیٹھا ایک مولوی کیا بتا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ مجھ پر یقین رکھتے ہو؟ کہا جی آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. کہا پھر میرے کہے پر ایک مرتبہ چلے جائیں. اس نے پھر تعجب کا اظہار کیا. مولانا کہتے ہیں میں نے اتنا مجبور کیا ان کو کہ آپ اتنا خرچ کر کے جا رہے چلے جائیے گا, لیکن ایک دن چند گھنٹے کا سفر ہے گاڑی کا, آپ جائیے شام تک پھر واپس لوٹ آئیے یا صبح آ جائیے گا, پھر جرمن بھی چلے جائیے, ایک دفعہ ہو آئیے. کہتے ہیں جب زیادہ مجبور کیا تو کہا چلو پھر میرے ساتھ چلو. انہیں ساتھ لیا. مولانا اشرف ان کا نام ہے, اشرف الدین بہاری, ساتھ لیا. بریلی آ گئے, اعلی حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مہمانوں کو ویلکم کہا, خوش آمدید کہا. کہا کدھر سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ پروفیسر ہیں ریاضی کے, یہ ایک مسئلہ پھنس گیا ہے. تو اعلی حضرت نے کہا بتائیے مسئلہ. تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کہنے لگے جی مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, ایسے سمجھ نہیں آئے گا. آپ نے کہا چلو اچھا تھوڑا سا اشارہ تو دو. جب دیکھا یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے مسئلہ تھوڑا سا بیان کیا. تاریخ کہتی ہے اعلی حضرت نے سنا اور فوری طور پر اس کا جواب دیا کہ یہ ہے اس کا جواب. کہتے ہیں وہ ضیاء الدین چھلانگ مار کر کھڑا ہو گیا, اچھلنے لگ گیا اور کہنے لگا میں پہلے سنا تھا کہ علم لدنی ہوتا ہے, آج میں نے دیکھ بھی لیا ہے. یہ ہے اعلی حضرت جن کو ہم مانتے ہیں. اور آئیے ذرا اعلی حضرت کی زبانی, ارے جن کا سلسلہ جڑا ہوتا ہے وہی یہ کر سکتا ہے. جو خود ساختہ عالم ہوتا ہے, 4 کتابیں پڑھ کر لوگوں پر علم جتاتا ہے, اس کا سلسلہ جڑا نہ ہو وہ نہیں کر سکتا. حج کے لیے گئے, دوسری دفعہ حج کے لیے گئے, خود لکھتے ہیں, کہتے ہیں مواجہ شریف پر حاضری کے لیے پیش ہوا, سرکار دو جہاں کو سلام پیش کیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا کہ سرکار کرم فرمائیے. بڑی دیر بیٹھا رہا. قربان جائیں حضرات گرامی, ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ جڑا ہوا ہے. انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اب جڑا ہے یا نہیں جڑا. جب ٹوٹنے لگتا ہے انہیں پتہ چل جاتا, ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے عالم نے, اس دور کا بہت بڑا عالم ہے, اس نے ایک جگہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اتحیات میں جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, تو ہم آگے آرام سے پڑھ کر چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں
کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی جو کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، جب تک مدینہ سے جواب نہیں آتا آگے پڑھتے نہیں۔ آج بھی جاؤ، آج بھی وہاں سے جواب آتا ہے، ارے یہ جڑے لوگ ہیں، سلسلے سے جڑے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹھ گیا، سرکار کرم فرمائیے، کہتے بڑی دیر بیٹھا رہا لیکن کرم نوازی نہ ہو سکی، بڑے بوجھل دل کے ساتھ بڑے افسردہ ہو کر اپنی رہائش گاہ پر آ گئے اور آ کر سرکار کی بارگاہ میں ایک مناجات پیش کر دی۔ نعت تحریر ہو گئی، نعت بھی کیا بڑی مشہور نعت ہے۔ اس کا آخری شعر تو پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر دیا۔ بیٹھ کر کیا لکھا، وہ سوئے لا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت مقطع کہا اعلیٰ حضرت نے، یہ مقطع اتنا قبول ہوا، لکھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، رضا تم گئے ہو کہ کرم نوازی ہو جائے، تیری حیثیت کیا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ نعت مکمل کی، اگلے دن بارگاہ رسالت میں مواجہ شریف پر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، پھر بیٹھ گئے، سرکار کرم کیجئے، اور فرماتے ہیں سرکار نے فوراً کرم کیا اور تشریف لے آئے۔ یہ ہیں وہ جن جو حضوری میں رہتے ہیں۔ پھر جب وہ کہتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ارے جب دامن مصطفیٰ کریم سے جڑ گیا ہے تو پھر ڈرتے کیوں ہیں، امان تو ادھر سے ہی ملتی ہے۔ امان اسے ملے گی جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو وہ اعلیٰ حضرت پہلی دفعہ حج کے لیے گئے، مکہ پہنچے تو مکہ میں ایک مسئلہ علماء میں بحث چھڑی ہوئی تھی، کاغذ کی کرنسی کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا۔ اس وقت تک لوگ جنس کے بدلے جنس پر کاروبار کرتے تھے، کاغذ کی کرنسی نئی نئی آئی تھی، علماء میں بحث تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ جنس تو اور ہے، قیمت آپ کسی اور چیز میں دے رہے ہیں، وہ ایک کاغذ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ اتنا دم خم رکھتی ہے کہ اس کو اس کے عوض لیا جائے۔ مکے کے علماء میں یہ بحث کئی دنوں سے چل رہی تھی، بلکہ کہتے ہیں ہفتوں سے چل رہی تھی، وہ سمجھ نہیں رہے تھے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت پہنچے تو کسی نے کہا ہند سے ایک بہت بڑا عالم آیا ہے، شہرہ ہو گیا۔ وہ امام سارے مل کر اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، سلام کیا، بیٹھے اور کہا ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیے، آپ بھی بتائیے اس کا اگر حل آپ کے پاس ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کاغذ کی کرنسی کے جواز کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی تمہیں تھوڑی دیر میں جواب دیتا ہوں۔ کاغذ قلم لیا، ایک طرف ہو کر بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیا، پورا ایک رسالہ اس کے جواز میں وہیں پر لکھا، ان علماء کو دیا۔ تاریخ کہتی ایک ایک عالم کھڑا ہو کر امام کو سینے سے لگا رہا تھا اور چوم رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے کمال کا علم دیا ہے کہ جو مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ نے لمحوں میں اس کو حل کر دیا ہے۔ یہ ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی، جنہوں نے صرف محبت رسولی کو عام نہیں کیا ہے، ٹھوس علم کی بنیاد پر محبت آگے پھیلائی ہے، جن کے اندر شریعت کی پاسداری اتنی تھی کہ شاگرد کہتے ہیں ایک دفعہ نماز کے لیے تھوڑی تاخیر ہو گئی، تھوڑا لیٹ آئے، تو کہتے ہیں ہم سوچنے لگے کہ اب وقت گزر رہا ہے، اب جلدی سے آ رہے ہیں امام، تو دیکھتے ہیں تیزی سے آتے ہوئے مسجد میں دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں یا بایاں پاؤں رکھتے ہیں، جلدی ہے، تیزی ہے، وقت ہے نماز کا، کسی کو خیال رہتا ہے، لیکن ان کے شاگرد کہتے ہیں ہماری نظریں امام کے قدموں پر جمی تھیں، کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، اس تیزی کے عالم میں بھی امام نے اپنا دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھا ہے، شریعت کو پامال نہیں کیا ہے، سنت کو آپ نے ہمیشہ سامنے مقدم رکھا ہے۔ وہ پھر ایسا امام جب نعت کہتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، پھر جب ایسا امام سلام پیش کرتا ہے تو پوری دنیا میں وہ چھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ سلام کوئی عام سلام نہیں ہے،
یہ بارگاہ رسالت سے قبول ہوا سلام ہے۔ کون سا خطہ، کون سا ملک ہے جہاں یہ سلام نہیں پڑھا جا رہا؟ تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، اتنے بڑے عالم، اتنا بڑا صوفی، اتنے بڑے عاشق رسول، مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ کے شاگرد ہیں، صدر اللہ فاضل، آپ کہتے ہیں میں نے ایک دن آپ سے کہا حضرت آپ کا قلم مخالفوں کے بارے میں سخت لکھتا ہے، دوسرے مسلک کے لوگوں کے بارے میں شدت آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں سخت لکھتے ہیں، ذرا نرمی کر لیجئے، لوگ ہو سکتا آپ کے قریب آ جائیں۔ تو کیا جواب دیا اعلیٰ حضرت نے؟ فرمایا سنو، جو بھی گستاخ رسول ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی کمی کرتا ہے، تم قلم کی بات کرتے ہو۔ احمد رضا کا دل پوچھو کیا چاہتا ہے؟ احمد رضا کا دل چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور ان کا سر قلم کر دو۔ فرمایا لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے میں قلم کی نوک سے ان کو ذبح کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا جاتا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو دشمن رسول ہے اس سے کیا مروت کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ شدت کی جاتی ہے، لیکن محبت رسول میں فنا ہونے والا وجود، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہاں تو اپنا وجود قربان کیے ہوئے، اور خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں اگر میرے قلب کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو لوگوں سنو، ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا نظر آئے گا، دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا نظر آئے گا۔ یہ ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، جن کے ہم عقیدت مند ہیں، جن کی علم کی سطوت یہ ہے، تقریباً 65 سال کی عمر پائی ہے، 1000 کے قریب کتابیں ہیں آپ کی، 1000 کے قریب کتابیں، اور جن میں فتاوی رضویہ ہی دیکھ لیجئے، 22,000 صفحات پر مشتمل فتاوی رضویہ، 22,000۔ کسی بھی مسئلے کا جواب 1-2 لائنوں میں نہیں دیا، دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، اور جہاں ضرورت محسوس کی پورا رسالہ لکھ دیا، 22 جلدوں میں چھپنے والی فتاوی رضویہ۔ کہتے ہیں مولانا نعیم الدین کہتے ہیں میں نے کہا حضور ترجمہ قرآن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ترجمہ ہونا چاہیے اردو میں، تو کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، مصروفیت بہت ہے۔ ہاں ایک کام ایسا ہو سکتا ہے، تم کاغذ قلم لے کر شام کو میرے پاس آ جایا کرو، کچھ کرتے ہیں۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں میں کاغذ قلم لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلا گیا شام کو، آپ نے کہا چلو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے ترجمہ لکھوانا شروع کر دیا، میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کوئی کتاب، کوئی لائبریری، کچھ بھی سامنے نہیں تھا، پورے قرآن کا ترجمہ جو آج کنز الایمان کی صورت میں ہر گھر کی زینت بنتا ہے وہ لکھا۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ کتاب تو سامنے رکھی کوئی نہیں، ترجمہ کروا دیا، ذرا دیکھیں تو صحیح باقی تراجم کے ساتھ۔ کہتے ہیں جو مروجہ تراجم موجود تھے علماء کو اکٹھا کیا، جب دیکھا تو ہر ایک نے کہا یہ سب سے بہترین ترجمہ، قریب تر۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کسی زبان کو دوسری زبان میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایسا ہے کہ جو قریب تر ہے اصل کتاب کے۔ وہ امام ہدایت بخشش پڑھ لیجیے آپ، نعت کی کتاب 3 جلدوں میں تھی، 2 آپ کے ہوتے شائع ہو گئی، ایک بعد میں شائع ہوئی۔ ایک ایک نعت محبت اور ادب سے پروئی ہوئی نعت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بھی اظہار ہے، اپنی نیاز مندیوں کا بھی اظہار ہے، لفظ کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے آتے ہیں اور عقیدت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا کل وصال کا دن گزرا ہے، یاد کیا کیجئے، جن کے دم سے آج سنیت ناز کرتی ہے، جن کے نام پر سنیت کو ناز ہے، جن کے نام پر آج عشق رسول لوگوں کے دلوں میں فروزاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر ہزار رحمت نازل فرمائے اور ان کا فیض تا قیامت جاری رکھے اور ہمیں ان کے نیاز مندوں میں شمار فرمائے۔ دل تو چاہتا تھا ایک اور ہستی بھی، مجدد الافسانی علیہ رحمہ کا بھی وصال اسی مہینے میں ہے، اللہ نے توفیق بخشی تو ان کا بھی ذکر کریں گے کہ ہمارا حصہ بھی ان کے ثناخانوں میں آ جائے۔
آخری بات کہہ کے بات کو سمیٹتا ہوں حضرات گرامی، ہم بالکل اس مہینے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں جو مہینہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ بہار اول آئی ہے تو سرکار کے آنے سے آئی ہے۔ آپ کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے، پتہ چلے کہ بہار آ گئی ہے۔ مومن کا بہار میں کیا ہوتا ہے؟ گلستان مہکنے لگتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، خوشبوئیں پھیلنے لگتی ہیں اور فضائیں مہکنے لگتی ہیں۔ آپ کی آمد سے درود سے فضائیں مہکنے لگیں، دلوں پر درود و سلام زبانوں پر جاری ہو جائے، گھر بار سے چمک اٹھے، ہر گھر ہر گلی کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، کائنات کا محبوب تشریف لا رہا ہے۔ ایک حسین پھول کھلا شاخ بنی ہاشم پر، جس کی خوشبو سے معطر ہے زمانہ سارا۔ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے۔ جتنی استطاعت، میں سمجھتا ہوں آج کے اس مشکل ترین دور میں جب سیلاب نے قوم کو جکڑا ہوا ہے، مصائب کا شکار ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ اسی بارگاہ میں آئیے گا، ان کے حضور پیش ہو جائیے، ان کی آمد کے تذکرے کیجئے تاکہ رب کی رحمتیں جم جم کر اتری اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عید میلاد النبی بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك